السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 49 تا 57 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، 3 جماعتیں اللہ رب العزت نے ان کا ایک دائرے بتا دیے، 3 قسمیں بتا دیں کہ 3 جماعتیں ہیں۔ ایک السابقون السابقون ہے، ایک اصحاب الیمین ہے، اور تیسری اصحاب الشمال ہے۔ اس تیسری جماعت کے حوالے سے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، ان جماعتوں کے تناظر میں ہمیں آج کے ماحول کا بھی جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے، ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس رہنمائی کے جو نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ آج کے دور میں کیسے ہوں گے۔ اگر ہم غور نہیں کریں گے، محض سنتے رہیں گے اور آج کے ماحول کو اس کے مطابق، اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہم نہیں سمجھیں گے، تو میرے عزیزو یہ تو ترجمہ اور درس پھر فارغ ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہم ہر آیت پر غور کریں، اللہ کی رہنمائی پر غور کریں۔ اصحاب الشمال وہ کون ہے؟ وہ جھوٹی جماعتیں ہیں، وہ شیطانی جماعتیں ہیں، وہ ظالم مافیاز ہیں، وہ اللہ کے جو رسول ہیں جتنے بھی تشریف لائے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کا پورا مافیا ہے۔ ریاست مدینہ کی تشکیل میں، ریاست مکہ کی تشکیل میں، قومی انقلابات کی تشکیل میں جتنی جماعتیں رکاوٹ بنی ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل، کیسر و کسریٰ کو شکست دی گئی، یہ سارا ظالم مافیا ہے، یہ سب اصحاب الشمال ہے۔ اور پھر یہ کرتے کیا ہے؟ یصرون علی الحنث العظیم۔ ایک تو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، متکبر ہے، اور دوسرا اس پر ایک نظام کو تشکیل دیتے ہیں، خود بھی اس پر قائم ہے اور اس پر ایک نظام استوار کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور اللہ کے جو پیارے پیارے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر مختلف الزامات لگائیں گے، القابات سے یاد کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں تو دوبارہ قیامت آ جائے۔ جس طرح دوبارہ قیامت نہیں آ سکتی، ہم دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مردہ نظام میں کیسے جان ڈال دیں گے؟ کس طرح انقلاب لے کے آئیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، سنیے، قل، آپ فرما دیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ان الاولین، بے شک آج سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں، والآخرین،
اور جتنے لوگ آئیں گے لمجموعون، البتہ ان کو جمع کیا جائے گا، اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک دن جو مقرر وقت پر۔ اللہ رب العزت نے سب کو ایک جو مقرر وقت ہے، دن ہے، یعنی قیامت کا دن جو اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس دن سب جمع ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بڑی اعلیٰ وہ بات ارشاد فرما دی۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی وہاں اس دن سے بچ نہیں سکے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، سنیے ذرا، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کہیں گے پھر تم جو ہو ایھا الضالون، اے گمراہ کرنے والو، مکذبون، جھٹلانے والو، جو بہکے ہوئے ہو، گمراہ ہو اور جھٹلاتے تھے۔ اور پیچھے آپ نے درس میں سنا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے، یعنی ظلم کے نظام کو، کفر اور شرک کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے تھے، باز ہی نہیں آتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، باقاعدہ جنگیں ہوئیں، جنگوں کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے نظام کو غالب کیا ہے۔ ایھا الضالون المکذبون، یہ کون لوگ ہیں ضالون المکذبون؟ یہ آج کے دور کے بھی وہی سرمایہ پرست، وہی مترفین، پیچھے جو تعارف کروایا گیا ہے، جنہوں نے دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا، خود خوشحال ہو گئے، محلات بنا لیے، بینک بیلنس بنا لیا، اور عوام بنیادی حقوق سے محروم ہے، عوام میں غربت پیدا کر دی، عوام میں فرقہ واریت پیدا کر دی، عوام میں دہشت گردی پیدا کر دی، عوام کو لڑا دیا آپس میں۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ فرعونی نظام کیا ہوتا ہے؟ انسانیت میں تباہی پیدا کرتا ہے، غربت پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، انسانوں کو انسانوں سے لڑاتا ہے، خود عیاشی کرتے ہیں۔ یہی جماعتیں ہیں، کیا ان کو ملے گا جہنم میں؟ سنیے، لآکلون من شجر من زقوم، ان کو جو کھانا ملے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کھاؤ، من شجر، درخت سے، من زقوم، جو کڑوا درخت ہے، کڑوا شدید زہر کی طرح درخت ہوگا، جب بھوک لگے گی وہ ان کو کھانا دیا جائے گا۔ اور یہ کھانا کون سا ہے؟ جو دنیا میں انہوں نے بڑا خوشحالی کے انداز میں کھایا ہوا ہے، عیاشی کی ہوئی ہے، یہ کھانا ان کو ملے گا، وہاں زہر بن جائے گا، کڑوا، جتنا ظلم کیا ہے، مال چوسا ہے غریبوں کا، حقوق ان کے سلب کیے ہیں، اپنے پیٹ بھرے ہیں، بینک بیلنس بنایا ہے، اور نہ صرف ملک کے اندر، دوسری دنیا میں منتقل کیے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہاں پر اللہ ان کو کھانا دیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھرو گے اس سے پیٹ۔ کیا بھرو گے؟ کیسے بھرو گے؟ ایک کڑوی چیز تو ویسے نہیں انسان کھا سکتا، وہاں یہ کیسے پیٹ بھریں گے؟ پھر جب پانی کی ضرورت ہوگی تو فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ،
پھر پیو گے اس پر جلتا ہوا پانی۔ پہلے کڑوا وہ درخت سخت زقوم، اور پھر اس کے بعد جب پیاس لگے گی تو پانی دیا جائے گا، اور پیاس بھی کیسی ہوگی؟ فشاربون شرب الہیم، پیاس ایسی ہوگی، ایسے پئیں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ایک اونٹ کو پیاس لگی ہو اور وہ اونٹ پانی اپنے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے، تو جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے تو اس طرح یہ پانی پئیں گے، لیکن وہ پانی جلتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ منہ کے قریب لائیں گے تو کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی منہ سے کیسے اندر جائے گا؟ اور اندر چلا گیا، زبان اور ہونٹ جل گئے تو آنتڑیوں کا کیا بنے گا؟ تباہی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان کو یاد کروائیں گے، ان سرمایہ پرستوں کو، ظالموں کو، ظالم حکمرانوں کو کہیں گے ھذا نزلہم یوم الدین۔ جس مہمان نوازی کی تمہیں ضرورت تھی دنیا کے اندر، انسانوں کے حقوق سلب کر کے، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر کے، ان کو غریب رکھ کے تم نے بڑے بڑی عیاشیاں کی ہیں، اور بڑے بڑے حکمران ایک دوسرے کے مہمان نوازیاں کرتے تھے۔ آج یہ ہے تمہاری مہمان نوازی، ھذا نزلہم، یہ ہے ان کی مہمانی، یوم الدین، یہ آج انصاف کا دن ہے۔ آج یہ کڑوا درخت زہر کی طرح ابلتا ہوا پانی تمہارے منہ کے اندر جو جا رہا ہے اور آنتڑیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ یہ تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو دنیا میں عیاشی کی ہے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ او بھائی تم غور تو کرو، تم ہو کیا؟ دنیا میں تم آئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت تھی؟ کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ دلائل ہیں اللہ رب العزت کے جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ انسان کی ولادت اور پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ تو غور تو کرو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر کیوں نہیں سچ مانتے؟ سچی بات، حقیقی بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ جب تمہارا اپنا وجود ہی نہیں تھا ہم نے وجود دیا، وسائل نہیں تھے ہم نے وسائل دیے، پھر تم بڑے ہو کر ایک مافیا بن گئے، شرک کیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں دوسری بڑی طاقتوں کے سامنے جھک گئے، اللہ کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، دوسروں کو بڑا سمجھ لیا، اور منافقت کی اعلی کار بن گئے۔ منافقت اعلی کاری کو کہتے ہیں۔ تم نے اس سچ کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلی شعور عطا فرمائیں۔ یہ گفتگو جاری ہے، اللہ بڑے دلائل سے گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، ان جہنمیوں کے حالات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں السابقون السابقون اور اصحاب الیمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔